مولا سے وعدہ کرو، مولا آئندہ داڑھی نہیں مناؤں گا، ختم ہو گیا۔ ہاں بشیر نے اپنی جیب سے نہیں کہا ہے۔ ایک جملہ درمیان میں کہتا جاؤں، آپ خیال نہ کریں دوسرے علماء آپ کو یہ نصیحتیں کیوں نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی قوموں کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ میں شیعہ بر صغیر کے شیعوں کا نوکر میں ہوں، میرا فریضہ ہے آپ کو نصیحت کرنا، وہ اپنی قوموں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ عرض کیا داڑھی منانا گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرے ان گناہ کبیرہ میں سے معذرت چاہتا ہوں، ہم میں سے اکثر لوگ چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، اس کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں، اس کے بال بھی دیکھتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی دیکھتے ہیں، اس کی گردن بھی دیکھتے ہیں۔ خدا تمہیں ہدایت کرے گی، یہ کیا لگتی ہے تیری؟ کہتے ہیں بہن ہے۔ بہن ہے؟ چچا ماموں پھوپھی کی بیٹی سے ہم شادی کرتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ بہن نہ ہوئی؟ یہ کیا ہو رہا ہے گھروں میں؟ اپنے بھائی کی بیوی، چھوٹے بھائی بڑے بھائی جس کو ہم بھابھی کہتے ہیں، اس سے خوب مذاق ہوتا ہے، اس کا منہ دیکھتے ہیں، گلا دیکھتے ہیں، سب کچھ ارے بال پاؤں دیکھتے ہیں۔ کیا لگتی ہے تیری یہ؟ بہن ہے۔ بہن ہے تو تیرے بھائی نے اسے شادی کیسے کی ہے؟ بہنوں سے شادی ہوتی ہے؟ استغفر اللہ۔ اپنی بیوی کی بہن جس کو ہم سالی کہتے ہیں، خوب مذاق ہوتا ہے، یوں ہی نکاح ہوا تو سالی سے مذاق شروع ہو گیا۔ کیا لگتی ہے تیری یہ؟ کہتے بہن ہے۔ بہن ہے تو اس بہن سے شادی کیسے کی ہے تم نے؟ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے قرآن میں۔ یہ سب گناہ ہو رہے ہیں یا نہیں بیٹو بھائیوں؟ میری بیٹی نہیں ہے، میں احترام کے لیے ان کو بیٹی کہتا ہوں، نامحرم ہے میری بیٹی وہی ہے جس کو خدا نے میری گود میں دیا ہے۔ این بیٹیوں سے پوچھتا ہوں جو جوان ہیں، 9 سال سے 60 سال تک صحیح شادی جوان سمجھی جائے گی، 9 سال سے 50 سال تک غیر صحیح شادی جوان سمجھی جائے گی۔ میں ان جوان بچیوں سے پوچھتا ہوں تمہیں جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پستی کی قسم، اگر جناب زہرا اس وقت ہوتی تو ننگے منہ نکلتی یا نہ منہ چھپا کے نکلتی؟ جناب زہرا مدینے کے سڑکوں پہ ننگے منہ پھرتی تھی؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، ہماری معتبر کتابوں میں ہے کہ اگر کسی جوان عورت نے بغیر مجبوری کے اپنے ہاتھ کو بھی نامحرم سے نہ چھپایا تو اس کو کئی ہزار سال دوزخ میں جلایا جائے گا، اس کو بھی، اس کے باپ کو بھی، اس کے شوہر کو بھی، اس کے بھائی کو بھی، اگر وہ راضی تھے، اگر وہ راضی تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، بیٹوں اور بیٹے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں منہ کھولنا جائز، منہ کھولنا جائز ہے؟ تو جناب زینب نے یزید سے کیوں کہا تھا بدبخت تم نے علی کی بیٹی کا چہرہ ننگا کر دیا؟ اسے کیوں نہ کہا تم ہمیشہ ننگے منہ پھرتی ہو؟ ہماری موت پر کتابوں میں ہے، خدا شاہد ہے۔ تم نے علی کی بیٹی کا چہرہ ننگا کر دیا، بدبخت، خدا شاہد ہے۔ ایک دفعہ رسول اسلام اپنے ایک بہت نیک صحابی تھا، وہ اندھا تھا اور بوڑھا بھی تھا، وہ اتنا نیک تھا کہ رسول کی زندگی میں وفات پا گیا، رسول نے خود اس کو قبر میں اتارا تھا اور اس پہ آنسو بھی بہائے تھے، اتنا نیک صحابی۔ اس کے ساتھ رسول اسلام جناب زہرا کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، گویا کہ رسول مجھے آپ بتا رہے تھے اپنی بیٹی کے گھر بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جاؤ، بیٹی کے گھر میں آؤ بابا اندر آ جاؤ۔ فرمایا رسول نے میرے ساتھ یہ اندھا صحابی ہے، جناب زہرا نے کہا نہ یہ اندر نہ آئے۔ جناب رسول نے جناب زہرا سے کہا مجھے اور آپ کو بتانا بیٹی وہ اندھا ہے۔ عرض کی بابا وہ اندھا ہے، میں اندھی نہیں ہوں، وہ اندھا ہے، میں اندھی نہیں ہوں۔ یہ تھی جناب زہرا۔ امام زین العابدین سے کوئی پوچھتا تھا
مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی آپ پہ؟ فرماتے تھے شام شام شام. حالانکہ امام حسین عراق میں شہید ہوئے تھے، شام میں شہید نہیں ہوئے تھے. کیوں؟ بہت ہی مصیبت تھی. برداشت فرمائیں گے میرا اور آپ کا امام ہاتھ کڑیوں میں مبتلا تھا. ان کی بیوی امام باقر کی والدہ امام حسن کی بیٹی، ان کی گود میں امام باقر بچے تھے. بیوی اگر بچے کو سنبھالتی تھی تو وہ ننگا ہو جاتا تھا، اگر وہ کو چھپاتی تھی تو بیٹا وہ گر جاتا تھا. میرا اور آپ کا امام چیخے مار کے رو رہا تھا. اگر منہ کھولنا چاہتے کہ مولا کیوں چیخے مار رہے تھے؟ کیوں چیخے؟ میرے بھائیوں، خود میری دعا ہے خداوند عالم میرے اور آپ کے گناہ معاف کرے، مجھے اور آپ کو صحیح دین کی پابندی توفیق عطا فرمائے. خداوند عالم آپ کی زیارت قبول کرے اور مجھے اور آپ کو صحیح شیعہ بننے کی توفیق ہو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.